جب ہم بڑھیں گے تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا آن دا ایشو آف میڈیا سلیکشن. اب میڈیا اینڈ چینل کی سلیکشن کے اوپر جب میں تفصیل میں جاؤں گا آگے تو ہمارے پاس پھر چوائسز شروع ہو جائیں گی کہ میڈیا اور چینل جو ہے آیا ہمیں اورل بیسٹ رہے گا, ریٹن بیسٹ رہے گا یا الیکٹرانک بیسٹ رہے گا. ہم اس میں سے کون سا چوز کرتے ہیں, ون بائی ون بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس اورل کمیونیکیشن کی کہ یہ ہماری بزنس انوائرمنٹ میں اورل کمیونیکیشن جو ہے وہ کہاں کہاں ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اورل کمیونیکیشن کو ریٹن کمیونیکیشن میں کچھ خاص ایڈوانٹیجز حاصل ہیں. آل دو کچھ ویکنیسز بھی ہیں اس کی, ڈرا بیکس بھی ہیں, لیکن کچھ خاص ایڈوانٹیجز ہیں. مثال کے طور پہ اورل کمیونیکیشن میں نیو آئیڈیاز فوری طور پہ ایک انسان کے دماغ میں آ جاتے ہیں جو ریٹن میں اتنی جلدی نہیں بنتے. تو اورل میں آئیڈیاز فوری طور پہ آتے ہیں. دوسری بات, اورل میں آپ کو انسٹنٹ فیڈ بیک مل جاتا ہے, فوری طور پہ آپ کو جواب مل جاتا ہے, یعنی یو گاٹ دا آنسر امیجیٹلی. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایکسچینج آف ویوز ہوتے ہیں, یعنی ویوز فوری طور پہ ایکسچینج ہوتے ہیں. آپ ایک بات کہتے ہیں, دوسرا بات کو سنتا ہے اور امیجیٹلی آنسر ہو جاتے ہیں. اس کے اندر تعاون یا کوپریشن بھی ہوتا ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یا کوپریشن کریں. اور اس کے اندر ریپڈ انفارمیشن یا ریپڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ہو جاتا ہے. اس کے اندر فوری طور پہ انفارمیشن جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ جاتی ہے, جبکہ ریٹن میں اتنی جلدی یہ نہیں پہنچتی. ریڈنگ ہوتی ہے, ٹائم لگتا ہے انڈرسٹینڈنگ میں. تو یہ چیز ہے. تو یہ بچوں اس وجہ سے آپ اورل اینڈ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈوانٹیجز جو ہیں یہ اس کے پختہ بات یہ ہے کہ یہ بینیفٹ ہمیں ریٹن میں اتنی جلدی نہیں ملتے. ایک آئیڈیاز کا ایکسچینج, دوسرا انسٹنٹ فیڈ بیک, تیسرا ایکسچینج آف ویوز, چوتھا کوپریشن اور پانچواں ریپڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن. لیکن بہرحال اگر آپ کہیں کہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں ہمیں ضروری طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس کچھ خاص چیزوں میں مہارت ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس لسننگ سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. We must have good listening skills if we are in the oral communication. Secondly, میٹنگس کے ایک اپنی سکلز ہیں, میٹنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے, اس میں اورل بات کرنی پڑتی ہے. تو تیسری چیز بریفنگز ہیں جہاں پہ ہمیں بریف کرنا پڑتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کانفرنس وغیرہ پہ جانا. اور جو پانچویں چیز ہے وہ ہے انٹرویو. اب یہاں جو بک میں پہلا ہیڈنگ ہے لسننگ سکلز, یہ تو ایک لمبی بات علیحدہ ہو گئی کہ لسننگ سکلز کیا ہوتی ہیں, ہم ان کو کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں, لسننگ سکل میں کیا کیا کرنا چاہیے. یہ ایک بات الگ تھی, لیکن بہرحال انہوں نے اس طرح سے اس کو کوپ اپ کر دیا کہ اس کے ساتھ جوڑ دیا لسننگ سکل کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ ہی جو ٹائپس آف اورل ڈسکشن ہوتی ہیں ان آور بزنس انوائرمنٹ, ان کو بھی ساتھ ہی جوڑ دیا اس کے. تو بہرحال جس طرح سے بھی انہوں نے ترتیب دی, میں ترتیب بدلنی چاہتا بھی تھا, لیکن پہلے ہی میں اتنی زیادہ چیزیں چینج کر چکا تھا کہ اب میں کہتا کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ بالکل ہی ظلم کیا ہے, کتاب میں کچھ اور طرح سے چل رہا ہے اور سر لیکچر اور طرح سے دے رہے ہیں. اس لیے پھر میں نے اس کو اسی طرح سے جوڑ دیا جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے. تو میں نے صرف اس کے اندر ایک فگر ایڈ کر دی کہ جی اس ٹاپک کے اندر انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. لسننگ سکلز لے کر آئے ہیں, میٹنگز کو لے کر آئے ہیں, بریفنگز کو لے کے آئے ہیں, کانفرنس کو لے کر آئے ہیں اور انٹرویو کو لے کر آئے ہیں. اب اگر آپ لسننگ سکلز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے, اس کو امپروو کیا بھی جا سکتا ہے. آلدو کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی جو قدرت کی دین ہے, لیکن پھر بھی ایک انسان اپنی لسننگ سکلز کو بڑھا سکتا ہے. سوال یہ ہے ہاؤ ہیومن کین انکریز اور ریمین امپروو ہز لسننگ سکلز. سب سے پہلی چیز جو ہے نا لسننگ سکلز میں وہ یہ ہونی چاہیے کہ ریٹین این اوپن مائنڈ. اپنا ایک اوپن مائنڈ رکھیں, یعنی ڈونٹ بی کنزرویٹو ان یور سیلف کہ میں نے صرف اسلام کی بات سننی ہے, میں نے صرف میتھ کی بات سننی ہے, میں نے صرف اکاؤنٹنگ کی بات سننی ہے. تو پھر آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. پھر آپ کا دماغ ہی بند ہو گیا ہے, آپ نے اس کو کھولا ہی نہیں ہے کہ یار
free to discuss anything. तो open your mind. If you are a politician, open about the opposition's point of view के लिए brain को खुला रखें ताकि नए ideas आए. लेकिन अगर आप कहें नहीं उसकी बात ही नहीं सुननी हमने, तो फिर बात नहीं चलेगी. तो we have to open up our mind कि दूसरा क्या कहता है, अगर हमें इल्म चाहिए. दूसरी बात है avoid distractions. एक वक्त में एक ही चीज़ रखें वरना मेंटल डिस्टर्बेंस होगी, और अगर मेंटल डिस्टर्बेंस होगी तो फिर आप बात को सुन नहीं सकेंगे, फिर एक नया मसला हो रहा है. और उसके साथ साथ ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ रिडार दिए हुए, ठीक है, कि मेन आइडियाज़ और थीम्स जो है पहले भी हमारे पास होते हैं, उनको आप रिडार समझिए. यानी एक तो वो इल्म है जो बाहर से मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात में सुन रहा हूँ, और दूसरा वो इल्म है जो पहले से मेरे अंदर मौजूद है. तो मुझे चाहिए मैं दोनों को आपस में जोड़ूं, दोनों को आपस में लिंक अप करूं. जब वो दोनों आपस में लिंक अप होंगे तो फौरी तौर पे आइडियाज़ जल्दी समझ आएंगे. तो की इश्यूज़ को फ़ौरन समझा जाए. इंटरप्शन, वो जैसा कि पहले का इंटरप्शन जो है वो ना करें. अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं और बात फ्लो में चल रही है तो डोंट इंटरप्ट अनटिल अनलेस अ पर्सन गोज फॉर पॉज. एक इंसान पॉज के लिए जाता है तो तब आप उसे इंटरप्ट करें. अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होता है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल बाइस, ओमिशंस एंड अजम्पशंस. जितनी जल्दी हो सके क्रिटिकल लिसनर के तौर पे सोचिए कि फौरी तौर पे आइडेंटिफाई कर लीजिए कि क्या मुझे इस टॉपिक के साथ कोई मेरी नाराज़गी तो नहीं है, क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक को डेलिबरेटली तो मैं नहीं जान छुड़ाता, और ओमिशन और अजम्पशंस को ज़रूर पेश नज़र लाएं. अगली चीज़ आ जाती है डिसीजन टू फोकस ऑन ग्रास्पिंग द मेन कॉन्सेप्ट. देखिए मेन कॉन्सेप्ट को मेन कॉन्सेप्ट रखिए. मेन कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बाकी के हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे. और फिर इसके अंदर हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा अच्छा ये होता है, चूँकि बात ज़ाहिर है लंबी होती चली जाती, तो हम आपको लेक्चर देते वक्त भी कहते हैं कि नोट्स लेते रहें. जब आप नोट्स लेते रहते हैं तो लिखते लिखते आधा काम वहीं याद हो जाता है, और लेक्चर ख़त्म होने पे जब आप उन नोट्स को रिव्यू करते हैं तो आपका बाकी का काम भी आसानी डन हो जाता है. तो लिहाजा ओपन माइंड रखिए, डिस्टर्बेंस को, डिस्ट्रक्शंस को हटाइए, अपने पिछले नॉलेज को एज अ रडार यूज़ कीजिए मेन आइडियाज़ को, ठीक है जी. और स्पीकर को इंटरप्ट ना कीजिए, वेट कीजिए, जब वो रुकेगा तो सवाल कर लेंगे. अगर बाइस है, ओमिशन है, अजम्पशंस है स्पीकर के साथ, टॉपिक के साथ, वो ज़रा जहन में होनी चाहिए, और डिस्कशन फोकस होनी चाहिए मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर. और ड्यूरिंग आर डिस्कशन हमें नोट्स लेते रहना चाहिए ताकि चीज़ें जो है वो हमें साथ ही साथ याद होती हैं. तो ये एक तो चीज़ ये हो गई. अब यहाँ पे आपको जहन में